قیصر و کسریٰ سلسلے وار کہانی۔ دوستو، آپ سے گزارش ہے صحیح معلومات آپ تک اس یوٹیوب چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کریں۔ جو ہرقل کی محافظ کے ساتھ یروشلم پہنچا تھا، واپس جانے کی بجائے وہاں کے رومی لشکر کی کمال سنبھال چکا تھا، اور چند ماہ بعد انطونیہ بھی وہاں پہنچ گئی تھی۔ سرحد کے آس پاس غسانی رؤسا اپنے رومی سرپرستوں کو عرب کے حالات سے باخبر رکھتے تھے۔ چنانچہ یروشلم سے کلاڈیوس عاصم کے نام جو خط بھیجا کرتا تھا، وہ اس ناقابل یقین انقلاب کی تصدیق کرتے تھے جو عرب کے اندر رونما ہو رہا تھا۔ عرب میں توحید کے پرستاروں اور عدل و انصاف کا جھنڈا بلند کرنے والوں کے آلام و مصائب عاصم کے نزدیک خلاف توقع نہ تھی۔ وہ پیغمبر اسلام اور ان کے جانثاروں کی ہجرت کے اسباب سمجھ سکتا تھا، لیکن اسلام کے جھنڈے تلے اوس اور خزرج اور یثرب کے دوسرے خاندانوں کا متحد ہو جانا اور پھر بے سر و سامان انسانوں کی ایک قلیل تعداد کا اہل مکہ کو شکست دینا اس کی سمجھ سے بالاتر تھا۔ عرب تاجروں کی زبانی بدر، احد اور خندق کی جنگوں کے واقعات سننے کے بعد وہ یہ محسوس کرتا تھا کہ اہل مکہ اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک کہ یثرب کی وادی کا ایک ایک گھر راکھ کا انبار نہیں بن جاتا۔ حدیبیہ کی صلح اور اس کے ساتھ ہی مشرق و مغرب کے تاجداروں کے نام پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط کی حیثیت اس کے نزدیک ایک مذاق سے زیادہ نہ تھی، لیکن عرب تاجروں کی باتوں اور کلاڈیوس کے خطوط سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ یہ معاملہ اب مذاق کی حد سے آگے بڑھ چکا ہے۔ یونس کی پیدائش کے چوتھے سال جب عاصم نے یہ خبر سنی کہ مسلمانوں نے بلقا کے غسانی رئیس سے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک الچی کے قتل کا قصاص لینے کے لیے موتا پر حملہ کر دیا ہے، تو اسے اپنے کانوں پر یقین نہ آیا۔ پھر چند ماہ بعد اسے کلاڈیوس کی طرف سے ایک طویل خط ملا۔ میرے دوست، گزشتہ چند ماہ سے میری مصروفیات کچھ ایسی تھی کہ میں تمہیں خط نہ لکھ سکا۔ میں سرحدی چوکیوں کے معائنے کے لیے گیا ہوا تھا، اور وہاں کچھ ایسے حالات پیدا ہو رہے تھے کہ مجھے ہفتوں کی بجائے مہینوں یروشلم سے باہر رہنا پڑا۔ تم موتا پر مسلمانوں کی غیر متوقع پیش قدمی کے واقعات سن چکے ہوگے۔ غالباً یہ تاریخ کا پہلا واقعہ ہے کہ صحرائے عرب کے 3000 بے سر و سامان آدمی ایک ایلچی کا قصاص لینے کے لیے دنیا کی عظیم ترین سلطنت سے الجھنے کی جرات کرتے ہیں۔ بلقا کی غسانی رئیس ہمارا باجگوار ہے، اور مسلمانوں سے یہ حقیقت پوشیدہ نہ تھی کہ اس کے علاقے پر حملہ رومی سلطنت کے خلاف اعلان جنگ تصور کیا جائے گا۔ غسانی قبائل کے پاس 1 لاکھ کے لگ بھگ تربیت یافتہ جنگجو موجود تھے، اور پھر ہماری افواج جو پورے شام میں پھیلی ہوئی ہیں ان کی پشت پر تھی، لیکن ان سب باتوں کے باوجود یہ لوگ مغلوب نہیں ہوئے۔ ایک لشکر کسی فتح کی امید پہ چڑھائی کرتا ہے، لیکن مسلمانوں کے طرز عمل سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ فتح اور شکست سے بے نیاز ہو کر میدان میں آتے ہیں۔ ان کی شکست یقینی تھی، لیکن میں اس جنگ میں حصہ لینے والے جن لوگوں سے ملا ہوں وہ اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ انہوں نے جرأت اور شجاعت کا اس سے بڑا مظاہرہ نہیں دیکھا۔ غسانی صرف اس بات پر فخر کر سکتے ہیں کہ انہوں نے مسلمانوں کو آگے نہیں بڑھنے دیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ پیچھے ہٹنے سے پہلے وہ غسانی لشکر کو اس قدر مروب کر چکے تھے کہ کسی کو ان کا تعاقب کرنے کا حوصلہ نہیں ہوا۔ مجھے 3000 مسلمانوں کے مقابلے میں 1 لاکھ آدمیوں کی اس کامیابی کو فتح کہتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے، اور یہ صرف ابتدا تھی۔ اب یہ مسلمان کئی میدانوں میں عرب قبائل کی اجتماعی قوت کو شکست دے چکے ہیں۔ انہوں نے مکہ، جسے عرب کا مرکز خیال کیا جاتا ہے، فتح کر لیا ہے۔ انہوں نے قبائل کے درمیان منافرت کی آہنی دیواریں توڑ دی ہیں۔ تم کہا کرتے تھے کہ ایک عرب اپنے قبیلے کے خلاف تلوار نہیں اٹھاتا، لیکن میں عرب کے کئی تاجروں سے مل چکا ہوں، اور وہ اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ مسلمان اپنے دین کے دشمنوں کے خلاف لڑتے وقت اپنے خون کے رشتوں سے بھی بے نیاز ہو جاتے ہیں۔ تم کہتے تھے کہ مقتول کا انتقام لینا عرب کے باشندوں کا جزو ایمان ہے، لیکن میں نے سنا ہے کہ کل تک جو قبائل مسلمانوں کے خون کے پیاسے تھے وہ آج اپنی شکستیں بھول کر ان کے دوش بدوش لڑ رہے ہیں۔ میرے دوست،
عرب میں کوئی ایسا انقلاب آ چکا ہے جو میری، تمہاری اور شاید دنیا کے تمام انسانوں کی سمجھ سے بالاتر ہے۔ تم کہا کرتے تھے کہ اس وقت عرب میں یہودیوں سے زیادہ منظم اور متحد اور کوئی طاقت نہیں، اور ان کا سب سے بڑا مرکز خیبر ہے، لیکن میں ان یہودیوں سے مل چکا ہوں جو خیبر میں شکست کھانے کے بعد شام کی حدود میں پناہ لے چکے ہیں، اور انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ عرب میں ایک دین کے ساتھ ایک عظیم فوجی قوت کا ظہور ہو رہا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار جب انگلیوں پر گنے جا سکتے تھے تو بھی وہ عرب کے اندر اور عرب سے باہر کسی طاقت سے مروب نہیں تھے، اور جب انہیں مٹانے کے لیے عرب قبائل متحد اور منظم ہو رہے تھے تو ان کے ہادی کی خود اعتمادی کا یہ عالم تھا کہ وہ مشرق و مغرب کے حکمرانوں کو ایک ایسا دین قبول کرنے کی دعوت دے رہا تھا جس کی تعلیم اس دنیا سے بندہ و آقا کا امتیاز مٹانا چاہتی ہے۔ یہ نیا دین جو دنیا کے تمام قبیلوں اور نسلوں کے درمیان اخوت ہی نہیں بلکہ ہر اس معاشرے کے خلاف ایک اعلان جنگ کی حیثیت رکھتا ہے جو طاقتور کو کمزور اور امیر کو غریب اور اعلیٰ کو ادنا پر آقا کا حق دیتا ہے۔ تم جانتے ہو کہ آج اگر ہمارا قیصر بھی یہ اعلان کر دے کہ ایک رومی ایک شامی یا مصری پر برتری کا دعویٰ نہیں کر سکتا، یا خدا کے سامنے میرا اور میری رعایا کے ہر فرد کا درجہ برابر ہے، تو سلطنت کے عمرہ اور کلسیہ کے پیشوا یکساں جوش و خروش کے ساتھ اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے، اور میرے خیال میں اس دنیا کا کوئی گوشہ ایسا نہیں جہاں کسی حکومت کے ایوانوں یا کسی مذہب کی عبادت گاہوں میں انسانی مساوات کے لیے جگہ ہو۔ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو پوری دنیا کے خلاف اعلان جنگ سمجھتا ہوں، اور میرے دل میں بار بار یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ عرب کی سرزمین کسی ایسی عظیم قوت کو جنم دے سکے گی جو اس عظیم جنگ سے عہدہ برا ہو سکے؟ تم عرب کے مستقبل سے مایوس ہو کر نکلے تھے، اور میں بھی اس بے آب و گیا زمین کے مستقبل کے ساتھ کوئی بلند توقعات وابستہ نہیں کر سکتا، لیکن تم حیران ہوگے کہ جو لوگ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہیں، میں ان کے بدترین دشمنوں سے مل چکا ہوں، اور وہ سب اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ دنیا کی کوئی مصیبت یا آزمائش اپنے ہادی کی صداقت پر ان کا یقین متزلزل نہیں کر سکتی۔ پچھلے دنوں ایک تاجر سے جو مکہ اور مدینہ کے راستے یروشلم پہنچا تھا میری ملاقات ہوئی تھی، اور وہ یہ کہتا تھا کہ اگر یہ لوگ آسمان کے تارے نوچ لیں تو بھی مجھے تعجب نہیں ہوگا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس دنیا کو اخوت اور مساوات کا درس دینا آسمان کے تارے نوچنے سے زیادہ بھاری کام ہے۔ عاصم، تم حیران ہوگے کہ موتا کی جنگ کے بعد ہم کافی سنجیدگی کے ساتھ اپنی مشرقی سرحدوں کی طرف مسلمانوں کی پیش قدمی کا خطرہ محسوس کر رہے ہیں۔ میں تقریباً 4 مہینے غسانی روسا کے قلعوں اور چوکیوں کا معائنہ کرنے کے بعد یروشلم واپس آیا ہوں۔ وہاں یہودیوں نے اس قسم کی افواہیں پھیلا رکھی ہیں کہ مسلمان حملے کی تیاریاں کر رہے ہیں، لیکن مجھے یہ بات ناقابل یقین معلوم ہوتی ہے۔ موتا کی جنگ کے بعد انہیں ہماری قوت کا تھوڑا بہت اندازہ ضرور ہو گیا ہوگا، اور اس کے بعد اگر انہوں نے شام کا رخ کرنے کی جسارت کی تو مجھے اندیشہ ہے کہ ہم ان ریگزاروں تک ان کا تعاقب کرنے پہ مجبور ہو جائیں گے جہاں ببول کے کانٹوں کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی میرے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ کاش میں اس نبی کو قریب سے دیکھ سکتا۔ قیصر کو اس نئے دین کے حامیوں کے ساتھ الجھنا پسند نہیں، لیکن سلطنت اور کلسیہ کے اکابر یہ خدشہ محسوس کرتے ہیں کہ جو قوت عرب قبائل کے اندر اتحاد اور مرکزیت پیدا کر سکتی ہے وہ آگے چل کر عرب کے ہمسایہ ممالک پر رومیوں کے اقتدار کے لیے خطرناک ثابت ہوگی۔ شام، ایشیا کوچک اور مصر کے ممالک میں ہم ہر اس تحریک کی مخالفت کریں گے جو وہاں کے عوام میں رومی حکومت کے خلاف بغاوت کے جذبات بیدار کر سکتی ہو، اور اس مقصد کے لیے اگر ہمیں عرب پہ چڑھائی کرنی پڑی تو بھی ہم اس سے دریغ نہیں کریں گے۔ روم اور ایران کی جنگ کی ہولناکیاں مجھے کسی نئی جنگ سے متنفر کرنے کے لیے کافی ہیں، لیکن امن کا طلبگار ہونے کے باوجود میں ایک سپاہی ہوں، اور اس دنیا میں اسباب و نتائج کے متعلق صرف ایک سپاہی کے ذہن سے سوچ سکتا ہوں، اور عرب کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سنی سنائی باتوں سے متاثر ہونے کے باوجود
مجھے وہ اسباب نظر نہیں آتے جو رومی سلطنت کی عظیم قوت کے ساتھ متصادم ہونے کے بعد اس کے ماننے والوں کے لیے ایک عبرتناک شکست یا مکمل تباہی کے سوا کوئی اور نتیجہ پیدا کر سکتے ہیں۔ اس دین کے علم برداروں کی نگاہیں صرف عرب پہ مرکوز رہتی تو ممکن تھا کہ وہ کسی دن جہالت کی دلدل سے نکل کر ایک مہذب قوم بن جاتی، لیکن انہوں نے ابتدا میں ہی مشرق و مغرب کے حکمرانوں کو اپنی طرف متوجہ کر لیا ہے۔ میں یہ جانتا ہوں کہ امن اور عدل آج انسانیت کی سب سے بڑی ضرورت ہے، اور یہ ضرورت انسانوں کے درمیان اخوت اور مساوات کے رشتے قائم کیے بغیر پوری نہیں ہو سکتی۔ لیکن روم و ایران کے شہنشاہوں اور دوسرے چھوٹے اور بڑے حکمرانوں کو ایسے امن کی ضرورت نہیں جس کی اولین شرط آقا اور غلام کا امتیاز مٹا رہے۔ ان دنوں میرے دل میں بار بار صرف ایک ہی سوال آتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ کون سی طاقت ہے جس کے بل بوتے پر عرب کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایران اور روم کے فرما رواؤں کو اپنی دین کی دعوت دینے کی جسارت کی ہے، اور وہ کون سی قوت ہے جس کی بدولت اس کے پیروکار کسی کامیابی یا فتح کی امید رکھتے ہیں۔ اور میں جس قدر سوچتا ہوں اسی قدر مجھے الجھن محسوس ہوتی ہے، اور میری الجھن کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ میں یروشلم میں کئی ایسے خدا رسیدہ آدمیوں سے مل چکا ہوں جو فرمس کی طرح کسی نبی کے منتظر ہیں۔ میں اب تک عرب کے کئی تاجروں سے اس نبی کے متعلق پوچھ چکا ہوں، اور ان میں سے چند ایسے بھی تھے جو مکہ کے رہنے والے تھے، اور وہ سب اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ جب ایرانیوں کی فتوحات کا سیلاب بحر روم کے کناروں تک پہنچ چکا تھا اور ہمارے دوبارہ اٹھنے اور سنبھلنے کی تمام امیدیں ختم ہو چکی تھی، تو اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے یقین کے ساتھ یہ اعلان کیا تھا کہ یہ جنگ بالآخر رومیوں کی فتح پر ختم ہوگی۔ میں یہ ماننے کے لیے تیار ہوں کہ خدا نے اپنے کسی بندے کو آنے والے حالات سے آگاہ کر دیا ہو، اور میں یہ بھی تسلیم کر سکتا ہوں عربوں کی کایا پلٹ کے لیے قدرت کی اندیکھی اور انجانی قوتیں اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کر رہی ہو، لیکن یہ بات میری سمجھ سے بالاتر ہے۔ قدرت کا کوئی معجزہ ان صحرا نشینیوں کو ہمارے مقابلے میں کھڑا کر سکتا ہے۔ ہم گئی گزری حالات میں بھی ایرانیوں کے بعد دنیا کی دوسری عظیم قوت تھے، لیکن عرب اور روم کی طاقت میں اتنا فرق ہے کہ اگر روئے زمین کے تمام خدا رسیدہ لوگ ایک زبان ہو کر یہ پیشگوئی کریں کہ ہماری سلطنت کو اہل عرب سے کوئی بڑا خطرہ پیش آ سکتا ہے، تو بھی مجھے یقین، لیکن عرب اور اپنی بدترین شکستوں کے دور میں بھی یہ امید ہمارا آخری سہارا تھی کہ شاید حالات بدل جائیں اور ہمارا مایوس اور بددل حکمراں کسی دن اپنی زخمی ہاتھوں سے اپنے گرے ہوئے پرچم کو اٹھا لے۔ لیکن عرب اور روم کی طاقت میں اتنا فرق ہے کہ اگر روئے زمین کے تمام خدا رسیدہ لوگ ایک زبان ہو کر یہ پیشگوئی کریں کہ ہماری سلطنت کو اہل عرب سے کوئی بڑا خطرہ پیش آ سکتا ہے، تو بھی مجھے یقین نہیں آئے گا۔ اور مسلمانوں کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عزائم یہ ہیں کہ اس نے قیصر کے علاوہ کئی اور حکمرانوں کو بھی اپنی طرف متوجہ کر لیا ہے، اور اسے یہ ماننے والوں کو اس بات کا یقین ہے کہ دنیا کی کوئی سلطنت ان کا مقابلہ نہیں کر سکے گی۔ عاصم، مجھے یقین ہے کہ جس سیلاب کی لہر موتا تک پہنچ گئی تھی وہ دوبارہ شام کی سرحدوں کا رخ نہیں کرے گا، تاہم کبھی بھی مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ انسانی تاریخ کا یہ دور ناقابل یقین واقعات کا دور ہے۔ کبھی کبھی میں یہ سوچتا ہوں کہ اگر میں تمہاری طرح ایک عرب ہوتا تو موت سے پہلے اس نبی کو دیکھنے کی کوشش ضرور کرتا جس کی تعلیم دنیا کے تمام حکمرانوں کے خلاف اعلان جنگ کے مترادف ہے، اور جسے ماننے والے مٹھی بھر انسان اپنی فتح پہ یقین رکھتے ہیں۔ اور پھر اگر مجھے اس میں کوئی صداقت نظر آتی تو میں واپس آ کر اپنے رومی دوستوں کے سامنے یہ اعلان کرتا کہ اس نے میری نگاہوں سے مستقبل کے سارے پردے اٹھا دیے ہیں۔ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ مغرب اور مشرق کے انسانوں کو صرف اسی کی دامن رحمت میں پناہ مل سکتی ہے، اور جب اس کا قافلہ عرب کی حدود سے باہر نکلے گا تو تمہاری تلواریں اس کا راستہ نہیں روک سکیں گی۔ میرے دوست، قیصر کا ایک جانثار ہونے اور صبح و شام بعض نتینی سلطنت کی سلامتی کی دعائیں مانگنے کے باوجود کبھی کبھی مجھے اپنے دل میں یہ خلش محسوس ہوتی ہے کہ اگر وہ سچا ہے، اگر یہ وہی ہے جس کا اس دنیا کو انتظار ہے،
تو کیا میں اپنے ضمیر کو ہلاک کیے بغیر اس کے خلاف تلوار اٹھا سکوں گا؟ یہاں میری عقل جواب دے جاتی ہے، اور پھر میں اپنے آپ کو یہ تسلی دینے کی کوشش کرتا ہوں کہ کلاڈیوس، تم ایک رومی ہو، تم قیصر کی سپاہی ہو، اور تمہارا کام صرف بازنطینی سلطنت کی سرحدوں کی حفاظت ہے۔ اور پھر مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میرے دماغ کا بوجھ ہلکا ہو رہا ہے۔ اگر تم میرے پاس ہوتے تو شاید میں اس امید پر تمہیں یثرب کا سفر کرنے پہ مجبور کرتا کہ تم واپس آ کر مجھے ان لوگوں کے صحیح حالات بتا سکو گے جن کے متعلق سوچتے ہوئے مجھے اضطراب، الجھن اور پریشانی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ یروشلم کی طرح دمشق میں بھی عرب تاجر آتے ہوں گے، کیا ان کی باتیں سن کر تمہارے دل میں کسی دن وہاں جانے کا خیال پیدا نہیں ہوتا؟ اور میں یہ سوال اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ اگر ہمیں کسی دن عرب کے حالات کے متعلق پوری واقفیت حاصل کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی تو اس مقصد کے لیے میرے نزدیک تم سے زیادہ قابل اعتماد اور کوئی نہیں ہوگا۔ تمہارا دوست کلاڈیوس۔ فستانیہ سے کلاڈیوس کے خط کے مضمون سننے کے بعد عاصم کچھ دیر بحث و حرکت بیٹھا رہا۔ اچانک یونس بھاگتا ہوا کمرے میں داخل ہوا اور اس نے عاصم کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کی، لیکن جب عاصم نے اس کی طرف توجہ نہ دی تو وہ پریشان سا ہو کر ماں کی طرف بڑھا اور اس کی گود میں بیٹھ گیا۔ فستانیہ نے مغموم لہجے میں سوال کیا، اب کیا سوچ رہے ہیں؟ کچھ نہیں، عاصم نے بے توجہی سے جواب دیا۔ فستانیہ نے کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا، آپ کو معلوم ہے کہ میں آپ کا راستہ روکنے کی کوشش نہیں کروں گی۔ عاصم نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور پوچھا، کون سا راستہ؟ فستانیہ نے جواب دیا، میرا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اپنا وطن دیکھنا چاہیں اور مجھے اس بات کا اطمینان ہو کہ آپ وہاں جانے میں کوئی خطرہ نہیں، تو میں چند دنوں یا چند ہفتوں کی جدائی برداشت کر سکوں گی۔ اس دنیا میں تمہارے گھر کے سوا میرا کوئی وطن نہیں۔ عاصم نے یہ کہہ کر یونس کی طرف ہاتھ پھیلائے اور وہ ماں کی گود سے اتر کر اس کی گود میں آ بیٹھا، اور فستانیہ کے مغموم چہرے پر مسکراہٹیں کھیلنے لگی۔